میرے واجب الاحترام، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے موضوع پر کچھ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ نشاندہی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اتارا، تاکہ یہ امت اس قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ اپنا معلوم کر لے، اپنے سیدھے راستے کا تعین کر لے اور غلط راستے سے، باطل پرستی سے، گمراہی سے یہ امت بچ جائے۔ اب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ قرآن صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس قرآن کے اس پیغام کو پوری دنیا کی دھرتی تک پہنچایا۔ اب ہم نے اس قرآن کو کیا ترجیح دی اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کس انداز سے کوشش کی، اور ہم نے اس قرآن کو کتنا سمجھا اور کتنا اس کے مفہوم کو ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب، فرمایا یہ دل جو ہیں، تصدع، فرمایا یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یصدع الحدید، جس طرح جو ہے گویا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس طرح لوہا اگر پڑا رہے اور بارش اس کے اوپر ہوتی رہے اور بارش کا پانی اس پر لگتا رہے، تو لہذا جس طرح لوہا پانی کے لگنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فما جلاؤہا، اس کے روشن کرنے کا اور اس تاریکی کو ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے قال ذکر الموت، فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ جو آدمی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے گا، اس کا دل روشن ہوگا، اس کے دل کا زنگ ختم ہوگا، اس کے دل کے اوپر نرمی آئے گی اور اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا۔ گویا قرآن کو جو آدمی کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی اس تلاوت کی وجہ سے اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دے۔ اب کتنا بڑا مقام ہے میرے مسلمان بھائیوں، گویا آج ہمارے یہ دل زنگ آلود ہو گئے، ہمارے دلوں کے اوپر زنگ چھایا ہے اور ہمیں اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا۔ دنیا کے اغراض کے لیے ہم روتے ہیں، دنیا کا نقصان ہو جائے ہم روتے ہیں، اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس کی وجہ سے روتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہم نے اللہ کے خوف سے کتنا رویا؟ اگر ہمیں اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا تو پھر ہمارے اندر یہ خرابی ہے، ہم موت کو کثرت کے ساتھ نہیں یاد کر رہے، موت کو ہم نے بلا دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی میں بندہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیے گا اور یہ کبھی مرے گا نہیں، کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی، اور ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں، ہم سوچیں ہم 12 مہینوں کا اندر قرآن مجید کی روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کم از کم روزانہ 1 سپارہ جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہیے، لیکن ہم سوچیں ہم نے پورے رمضان کے علاوہ پورے سال میں کتنی مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمارے دلوں کے زنگ کیسے دور ہوں گے؟ ہمارے دلوں کے اندر نرمی کیسے آئے گی؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کیسے سجے گا؟ جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک دل جو ہے وہ نرم نہیں ہو سکتا، دل جو ہے اس کے اندر رقت نہیں آ سکتی۔
یہ دو چیزیں ہیں دل کو نرم کرنے کے لیے۔ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، ہر وقت، ہر دن رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے سوچیں کہ ایک دن میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد میرا کوئی بھی نہیں ہوگا، تنہا میں جاؤں گا، مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور میرا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو یہ قبر میرے لیے کشادہ ہو جائے گی، اور اگر میرے اعمال برے ہوئے تو یہ قبر میرے لیے تنگ ہو جائے گی۔ جب یہ سوچے گا پھر قبر کی وحشتیں، قبر کے اندر اژدہا، قبر کے اندر بچھو اور یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی سوچ میں لائے گا تو گویا آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہوتا جائے گا، اس کے دل کے اندر نرمی آئے گی، اس کے دل کے اندر روشنی آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا۔ اور جب اللہ کا خوف آ گیا تو گناہ چھوٹ جائیں گے، جب گناہ چھوٹ جائیں گے تو دل بھی نرم ہو جائے گا، دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے بے فائدہ پیدا کیا؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن ہم سوچیں، ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی میں 1.25 گھنٹہ جو ہے صرف عبادت کے لیے نہیں دیتے، 1.25 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے، 5 نمازوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ اس پر لگتا ہے۔ ہم وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں 1.25 گھنٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم نے گویا اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا، ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا اور ہم نے غیر مقصد کو اختیار کر لیا۔ جب غیر مقصد کو اختیار کر لیا تو ہم ناکام ہوئے، ہم کامیاب نہ ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، فرمایا گمان یہ انسان یہ کرتا ہے کہ اس کو اسی طرح جو ہے بے فائدہ چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے فائدہ نہیں لیا جائے گا اور اس سے کام نہیں لیا جائے گا، گویا یہ بھی اس کا غلط خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو بھی دنیا کے اندر بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فائدہ رکھا ہے۔ اور فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں، انسان کو پیدا کیا مشقت میں۔ اب جب پیدا مشقت میں کیا ہے تو پھر انسان کے اندر مشقتیں بھی ہونی چاہیے، انسان کے اندر وہ مادہ بھی ہونا چاہیے کہ مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کو جھیلے، ان کو برداشت کرے، اس کے اندر برداشت کا مادہ ہو۔ حالات اس کے اوپر کبھی اس کے موافق ہوں گے، کبھی اس کی مخالفت میں ہوں گے، یہ حالات کے جھونکے گویا آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن انسان اپنے اندر جو ہے ایک خاصیت پیدا کرے کہ ان حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کرے اور ان حالات کے لیے ڈٹا رہے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان رکھنا۔ ہم نے صحیح معنوں میں قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کریم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو اپنے صحابہ کو سکھایا، ان کو سمجھایا اور ان پر عمل کروایا۔ یہ ایمان ہے۔ تو گویا ہم یہ سوچیں ہم نے قرآن پر یہ ایمان لایا ہے؟ نہیں لایا۔ ہم صرف یہی ایمان لایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لایا کہ اس کو جو ہے اللہ کریم نے کس مقصد کے لیے اتارا تھا، اور یہ قرآن سب سے پہلے کس سینے اطہر پر اترا، اور یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہم نے اس بات پر ایمان نہیں رکھا۔ اللہ کریم فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک باطل جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر رد و بدل کریں، قرآن کے اندر تحریف کریں،
قرآن کے اندر جو ہے معانی اور الفاظ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج بھی ایک بات یاد رکھنا، آج بھی نوجوان بالخصوص نیٹ سے جو ہے وہ قرآن کا مطلب حاصل کرتے ہیں اور معلومات قرآن کی نیٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر سب سے پہلے جو قرآن کو اگر آپ نکالیں گے تو وہاں پر قادیانیت کا قرآن آئے گا۔ اب کسی کو قرآن کے سامنے جب آ گیا تو اسے کیا پتا، جب تک اس نے قرآن حفظ نہیں کیا، قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کا مفہوم یاد نہیں کیا، قرآن کا مطالب نہیں سمجھے، اس کو کیا معلوم کہ یہ قرآن کس کا ہے۔ اب وہ بیچارہ پڑھتا رہے گا۔ تو بتائیں، وہ قادیانیت کا جو قرآن ہے اس کو مسلمان پڑھے گا، مسلمان فائدہ حاصل کرے گا یا نقصان حاصل کرے گا؟ نقصان حاصل کرے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بہت سارے نوجوان اپنے موبائل کو لے کر آن کر لیتے ہیں، اس سے قرآن پڑھنا شروع کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ موبائل یہ ضرورت کے تحت آپ کھول کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ قرآن کے نسخے کو اٹھائیں، قرآن کے نسخے کو اٹھا کر اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو چومنا، یہ جو برکات ہیں یہ موبائل کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوں۔ اور یہ موبائل یہ قرآن سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ماڈرن پرستی جو ہمارے اندر آ گئی ہے، یہ موبائل کے ذریعے سے ہم قرآن کے نسخے سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم یہ کون سا قرآن ہے؟ آیا یہ غیروں نے قرآن جو چھاپا ہے یہ وہ قرآن ہے، یا یہ جو حقیقت پر مبنی قرآن ہے یہ وہ ہے؟ اب جب تک بندہ جو ہے قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھے گا، قرآن یاد نہیں ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ غیر کا قرآن ہے یا یہ ہمارا صحیح معنوں میں جو نسخہ یہ وہ ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیزیں قرآن سے دور کر رہی ہیں، قرآن کے برکات اور انوارات سے یہ چیزیں ہمیں دور کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں، موبائل کے کھولنے سے، موبائل کے اوپر قرآن پڑھنے سے وہ برکات اور وہ انوارات نہیں ملیں گے جو قرآن کے نسخے سے ملتی ہیں۔ قرآن کو ہاتھ میں لیں گے، سب سے پہلے اس کو چومیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے، پھر ان کے الفاظ، قرآن کے اندر جو الفاظ لکھے ہیں ان پر یہ نظر پڑے گی، تو گویا یہ نظر جو قرآن کے الفاظ پر پڑ رہی ہے یہ اس موبائل کی اس حیثیت پر نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت کے تحت موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن کا نسخہ اٹھا کر اس میں تلاوت کریں۔ اب ہم مسلمان تو رمضان کے ہیں یا جمعے کے مسلمان ہیں۔ رمضان میں مساجد میں جس نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی ہوگی اس نے ٹوپی بھی پہن لی، جس نے کبھی ہاتھ میں تسبیح نہیں لی وہ ہاتھ میں تسبیح بھی لے لے گا اور پڑھ رہا ہے اور ٹوپی بھی پہن رہی۔ تو بتائیں، جب ہم صرف رمضان کے یا جمعہ خان جو ہے ہوگے تو ہمیں قرآن کا پتہ چلے گا، قرآن کی حقیقت کی معلومات ہوں گی؟ میرے دوستو، جب صرف رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بھی نسخے کو نہ اٹھائیں اور سارا سال ہمیں تو قرآن کے نسخے کو اٹھانے کی توفیق نہیں، تو گویا ہم قرآن سے دور ہو گئے یا قرآن کے قریب ہو گئے؟ قرآن سے دور ہو گئے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ جتنی جدت چیزیں ہیں، یہ جدت پسندی جو آ رہی ہے یہ ہمیں برکات اور انوارات سے دور کر رہی ہے۔ خدا کی قسم، آج سے پہلے جو مسلمان بزرگ تھے ان کے اندر قرآن کی جو قدر اور جو منزلت اور جو مقام تھا وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ان کے اندر اتنا علم نہیں تھا، آج علم بھی ہے، معلومات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کا وہ ادب، قرآن کا وہ احترام ہم سے چھوٹ چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم ان برکات سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نیٹ کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا یا قرآن کو پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں پر روافض بھی ہیں، وہاں پر قادیانی بھی ہیں، وہاں پر یہودی بھی ہیں، وہاں پر نصارہ بھی ہیں، تو ہر ایک غیر کوشش کر رہا ہے تاکہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کی جائے، اور اس قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کے بعد گویا کہ یہ مسلمان جب پڑھے گا جہاد کی آیات جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب قادیانی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قادیانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جو آئندہ جو ہے مسیح موعود ہے اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اب وہ مسیح موعود کون ہے؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو ہے گویا میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جزا اور فضا ہوگی، تو گویا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب بتائیں، ہم مسلمان جو ہے نیٹ کے ذریعے سے قرآن کھولیں تو گویا کہ ہم تو وہی پڑھیں گے جو قادیانی نے لکھا ہے، تو کیا پتہ چلے گا؟ پڑھتا جا رہا ہے اور گویا کہ غیر کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، غیر کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، تو ہم گویا دین کے جو ہے وہ پھیلانے والے نہ ہوئے، ہم تو غیر کے پھیلانے والے بن گئے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میری یہ دردمندانہ جو ہے اپیل ہے کہ قرآن کے نسخے کو اٹھائیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے سمجھیں، پہلے سمجھیں اس کے بعد پڑھیں، اور قرآن ہر ایک ترجمہ بھی اٹھا کر اس کو نہ پڑھیں۔ گویا جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو وہ لوگ قرآن کے اندر بھی رد و بدل کر دیتے ہیں، وہ قرآن کے الفاظ کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا خوف نہیں رہا اور جیسے جیسے وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح یہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے الفاظ میں بھی تبدیلی کریں گے، ہوں گے مسلمان لیکن اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے منشا کے لیے، اپنی چاہت کے لیے قرآن میں بھی تبدیلی کریں گے۔ اس لیے ہر ایک ترجمے کو اٹھا کر اس کو نہ پڑھیں، اس سے بجائے ہدایت کے اس سے گمراہی ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل، قرآن کے ذریعے سے گویا باطل پرستی جو ہے نہ اس کے سامنے آ سکتی ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتی۔ قرآن کو پڑھیں گے باطل پرستی نہیں آئے گی، ایمان پرستی آئے گی، ایمان کا ذائقہ ہوگا، ایمان کی جو ہے وہ گویا کہ وہ تازگی آئے گی۔ اور قرآن سے اگر دور ہوں گے تو نہ سامنے باطل پرستی جو ہے وہ فرق نظر آئے گا اور نہ پیچھے نظر آئے گا، ہر طرف باطل ہی باطل نظر آئے گا۔ اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہم نے کیوں اتارا؟ یہ اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو، ہدایت کا ذریعہ ہو۔ آج کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت کا راستہ منتخب کر لوں، مجھے جنت کا راستہ مل جائے، تو وہ قرآن کو اٹھائے، قرآن کو سمجھے۔ یہ نہیں ملے گا کہ خود ہی جو ہے معنی اور ترجمہ اٹھا لیا اور کہے گا میں اس کے ذریعے سے گویا کہ قرآن کا جو ہے وہ مطالب اور قرآن کے مقصد کو سمجھ لوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، اگر یہ مقصد سمجھا جاتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبوی میں آ کر اور اس صفہ کے اس چبوترے پر بیٹھ کر جو ہے حضور سے پھر نہ پڑھتے، پھر حضور سے قرآن لے کر چلے جاتے، اپنے گھروں میں پڑھتے، وہاں پر بھوک اور پیاس نہ برداشت کرتے، وہاں تکلیفیں نہ برداشت کرتے، بلکہ چلے جاتے اپنے گھروں میں سہولتیں بھی لیتے اور قرآن کو بھی پڑھتے۔ نہیں، لیکن صحابہ وہاں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور صحابہ گزر رہے ہیں اور انہوں نے سمجھا ان کو مرگی ہو گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں سمجھ گیا، آؤ میرے ساتھ۔ حضور اپنے گھر لے گئے اور گویا کہ حضور نے گھر میں لے جا کر اور حضور نے ان کو دودھ پلایا۔ تو حضور کے یہ صحابہ جو بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے، یہ اس قرآن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا بغیر استاذ کے جو ہے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو لوگ بغیر استاد کے قرآن سمجھنے کی کوشش کی وہ راستے سے بھٹک گئے، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، پہلی ذمہ داری قرآن کی ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، وَاتْلُ فرمایا تلاوت کر، مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتاب اس کتاب میں سے، قرآن میں سے، اس کو تلاوت کرو۔ یہ تلاوت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اب تلاوت کیسے کی جائے؟ تلاوت پہلے سیکھی جائے گی پھر تلاوت کی جائے گی۔ یاد رکھیں قرآن کو پڑھنا اگر ہم نے نہیں سیکھا تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے، والقرآن یلعن، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب بتائیں ہم تو اپنی زبانوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، رات دن جو ہے سفارت خانوں میں جا کر چکر لگاتے ہیں، یا کتنے لوگ دھوکہ
دینے والے ہیں، کہتے ہیں بھائی فلاں ملک کا تمہیں ویزا دیتا ہوں، اتنے پیسے دے دو، ہم گویا اس کی حوث میں وہ پیسے بھی حوالے کر دیتے ہیں، نہ پیسے ملتے نہ ویزا ملتا ہے، ہم دنیا کمانے کے لیے ممالک میں جانے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس قرآن کو سیکھیں، اس قرآن کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، اس کو صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھیں۔ اب دیکھیں قرآن کے الفاظ کو اگر تبدیل کریں گے معنی بدل جاتا ہے، قرآن کے اندر اگر زبر زیر پیش کو اگر تبدیل کریں گے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے لفظ قلب ہے، اب قلب کا معنی موٹے قاف کے ساتھ ہے دل، اور ایک ہے قلب چھوٹے قاف کے ساتھ ہے کتا۔ اب جہاں قرآن میں قلب کا ذکر آیا ہے وہاں ایک آدمی بجائے قلب کے وہ کہتا ہے قلب، تو بتائیں معنی تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ بجائے دل کے اس نے کتے کو ذکر کر دیا، تو یہ قرآن لعنت بھیجے گا یا یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا؟ یہ لعنت بھیجے گا۔ پھر دیکھیں کہ اسی طرح قرآن کے اندر ایک ہے اس سین کے ساتھ اور ایک ہے اس سا کے ساتھ۔ سین کے ساتھ اسم کا معنی ہے نام اور سا کے ساتھ ہے معنی گناہ۔ ہم نے اگر سین صحیح معنوں میں ادا نہیں کی اور اس کی جگہ ہم نے سا کو ادا کر دیا تو گویا کہ ہم نے بجائے نام کے ہم نے کیا پڑھ دیا؟ گناہ۔ یا ہم نے سا کی جگہ جو ہے وہ سین کو پڑھ دیا تو ہم نے گویا کہ بجائے گناہ کے ہم نے نام کا تذکرہ کیا، تو معنی تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ دیکھیں انعامتا، انعامتا آپ پر انعام کیا، اور اگر آپ نے انعامتا کی جگہ انعام تو کیا پڑھ لیا تو میں نے انعام کیا۔ اب دیکھیں زبر اور پیش کی وجہ سے معنی تبدیل ہو گیا۔ انعامتا کا معنی ہے آپ پر انعام کیا، اور اگر آپ نے انعامتا کی جگہ انعام تو پڑھ لیا تو معنی یہ ہوا کہ میں نے انعام کیا۔ تو بتائیں بندہ انعام کر سکتا ہے؟ گویا اللہ کا وہ کام بندہ اپنی طرف لے رہا ہے، تو اس صورت میں قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجے گا یا اس کی شفاعت کرے گا؟ میرے دوستو بزرگوں، اسی سے سمجھ لیں، اسی سے آج تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحات جو ہے قرآن کے لیے نکالیں گے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو درست کرنے کے لیے نکالیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں اور مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت گویا کہ 4 باتوں میں جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن کو درست پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان حق تلاوہ، فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ آدمی حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہیں ہم نے قرآن کی تلاوت کبھی اس انداز میں کی کہ یار ہم حلال کو حلال سمجھیں اور حرام کو حرام سمجھیں؟ ہم نے قرآن کو کبھی اس ارادے سے اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ تو بتائیں قرآن کی تلاوت کا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا وَيَقْرَأُ كَمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے اتارا ہے، قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے اتارا ہے۔ حضرت ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن سکھا رہے تھے اور اس نے پڑھا انما الصدقات للفقراء۔ اب یہ فقراء کے آخر میں مد تھا، اس نے فقراء کے آخر میں یہ مد نہیں پڑھا، تو فرمایا قرآن کو ویسے پڑھو جیسے میرے نبی نے مجھے سکھایا، اور پھر پڑھ کے سکھایا، کہا انما الصدقات للفقراء۔ یہ قرآن ہے۔ اب دیکھیں صحابی نے اس کو صرف مد کی وجہ سے ٹوکا اور کہا ایسا پڑھو جیسے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو بتائیں ہم اپنی زندگی میں قرآن کا کیا حال کر رہے ہیں؟ مد کیا اور زیر زبر کیا، الفاظ کیا، گویا کہ ہماری زبان میں جو ہماری زبان کے اوپر چڑھا ہے ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں، اور اس پر بھی ہم ناز کرتے ہیں ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ قرآن پڑھنا نہ ہوا، یہ قرآن ہمارے اوپر لعنت بھیج رہا۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رب طالب للقرآن والقرآن یلعنو، فرمایا بہت سارے قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو سکھایا صحابہ کو، وہ طریقہ تسلسل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ قرآن کا بھی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، حدیث کا بھی یہ چلا آ رہا ہے۔ حدیث بھی حضور نے صحابہ کو پھر آگے چلتے چلتے آج تک چلے آ رہی ہے سند، اور قرآن کی بھی یہ سند چلی آ رہی ہے کہ قرآن حضور نے صحابہ کو، پھر صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، پھر آگے چلتے 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 آج بھی جو استاد قرآن سکھاتا ہے وہ پہلے والے استاد سے اس نے سیکھا ہے، اس نے پہلے والے سے سیکھا ہے، اس نے پہلے والے سے سیکھا ہے۔ تو یہ تسلسل حضور علیہ السلام کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا ایک حق کیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر خوف آ جائے، قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر خوف آئے۔ یہ نہ ہو کہ قاری صاحب جو ہے وہ تلاوت کرنے والا یسألونک عن المحیض، وہ حیض کے بارے میں تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذکر ہو رہا ہے حیض کا اور سننے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی سوچنے کی بات ہے، حیض کے لیے کیا ماشاءاللہ کہنا ہے؟ وہ تو ایک بیماری ہے، وہ گندا خون ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نے کیسی بیماری جو ہے عورتوں کو لاحق کی۔ لیکن قرآن کا جب علم نہیں ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرنے والا جہنم کا تذکرہ کر رہا ہوگا، جہنم کی تلاوت کر رہا ہوگا، اور سننے والے کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لامالا یہی الفاظ زبان سے نکلیں گے، انہیں کیا پتا کہ یہاں پر کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کا ہو رہا ہے، جہنم کا ہو رہا ہے۔ یہ تذکرے تب معلوم ہوں گے جب قرآن کو سیکھا ہو۔ اور اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ایک درس قرآن جو ہوتا ہے اس میں بیٹھیں، ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، ایک تو اس کا ترجمہ اور ایک اس کا مفہوم معلوم ہو جائے۔ جب یہ ترجمہ اور مفہوم معلوم ہو گیا تو قرآن کا پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھنے کا ادب یہ خوبصورت آواز ہو، زین القرآن باصواتکم، حضور نے فرمایا قرآن کو مزین کرو اپنے خوبصورت آواز سے۔ فرمایا فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز قرآن کے حسن کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ جتنی اچھی آواز ہوگی قرآن کے حسن کو، قرآن کی خوبصورتی کو اور زیادہ کرے گی۔ اور پھر فرمایا چوتھی نمبر پر قرآن کا حق کیا ہے؟ فہم القرآن، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن میں پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے اندر کیا تذکرہ ہے، یہ فہم قرآن اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن ہم نے اتارا، یہ برکتوں والا، یہ کیوں؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات سے تدبر حاصل کریں، اس سے جو ہے وہ معانی اور مطالب حاصل کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اہل عقل لوگ جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اب بتائیں ہم اہل عقل میں ہیں یا بیوقوفوں میں ہیں؟ ہم نے قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کی، ہم نے قرآن سے اپنے فیصلے نہیں کروائے، ہم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری۔ آج اگر قرآن کے مطابق اگر قانون نافذ ہو جائے تو ہم سارے مسلمان اس کے لیے چیمی گویاں شروع کر دیں گے، یار یہ اتنی سختیاں۔ قرآن میں آتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، بتاؤ آپ جتنے مسلمان ہیں آپ اس قانون کو پسند کرو گے؟ قرآن کے اندر آتا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو شادی شدہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے۔ بتاؤ اس ملک کے اندر اگر یہ قانون نافذ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ کو حاضر